سلسلہ چشتیہ یوں تو حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے شروع ہوا، مگر اسے نسبتی شناخت حضرت خواجہ ابو اسحاق شامی رحمۃ اللہ علیہ کے وجود سے ملی کہ چشت ایک غیر معروف قصبے کو آپ کی ذات سے دوام حاصل ہو گیا۔ سقوط بغداد کے بعد جب عالم اسلام پر نزاع کی حالت طاری تھی، اکثر صوفیاء نے بر صغیر کا رخ کیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے تو بر صغیر کے مستقبل کو پہلے ہی بھانپ لیا تھا، اس لیے آپ یہاں تشریف لے آئے۔ اس طرح اجمیر سلسلہ چشتیہ کا مرکز بنا۔ آپ کی توجہ اور فیض روحانی سے ایک نہایت وقیع ادارہ جسے سلسلہ چشتیہ کا زرعی حلقہ کہا جا سکتا ہے وجود میں آیا۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اور خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ان اکابر صوفیاء میں سے ہیں جن پر عالم اسلام ہمیشہ ناز کرے گا۔ شاہ کلیم اللہ جہاں آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ سلسلہ شمالی ہند سے دکن منتقل ہوا۔ خواجہ نظام الدین اورنگ آبادی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے صاحبزادے خواجہ فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ کی مسائی جمیلہ سے دکن کا علاقہ نور اسلام سے منور ہوا، مگر خواجہ فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ دہلی تشریف لے آئے اور یہاں خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ سے اکتساب فیض کیا۔ انہی کے بارے میں خواجہ فخر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، مکھن پنجابی لے گیا چھاچھ پیو سنسار۔ خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ فیض شہباز طریقت خواجہ محمد سلیمان تونسوی رحمۃ اللہ علیہ کو منتقل ہوا۔ بر صغیر کا وہ حصہ جو پاکستان کہلایا، حضرت خواجہ محمد سلیمان تونسوی رحمۃ اللہ علیہ کی برکات سے بے حد مستفید ہوا۔ خصوصاً صوبہ پنجاب کی تمام نمایاں درگاہیں اسی آستانے سے کسب فیض کرتی رہی ہیں۔ اس سے تونسوی گھرانے کی تبلیغ دین اور صیانت عقائد کے حوالے سے وقیع اور قابل قدر خدمات کا اندازہ ہوتا ہے۔ صوفیاء کرام سے عقیدت و محبت کا رجحان بعض اوقات شریعت کی اتباع سے بے نیازی کا سبب بنتا ہے۔ یہ ایک خطرناک سوچ ہے جو در حقیقت صوفیانہ نظریات سے بغاوت اور صوفیاء کرام کے خلاف ایک مذموم سازش ہے۔ تذکرۂ صوفیاء میں ایک بڑا اہم پہلو علمی کارناموں کی وضاحت ہے۔ صوفیاء کی سوانح کارنامے اور تعلیمات اس دور میں ہمارے پاس روشنی کا بلند مینار ہیں۔ جس طرح ان بزرگوں نے جان کی بازی لگا کر اسلام کی روح کو زندہ رکھا، ٹھیک اسی طرح انہوں نے معاشی اور معاشرتی میدان میں بھی ہمارے لیے وہ ڈھانچہ جوں کا توں محفوظ رکھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین نے قائم کیا تھا۔ سادگی، قناعت، توکل، دنیا سے نفرت اور خدمت خلق میں انہوں نے عمریں گزاری۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے بارے میں منقول ہے کہ آپ اکثر روزہ رکھا کرتے تھے اور سحری کے وقت کھانا شاذ و نادر ہی کھاتے تھے۔ بعض اوقات خواجہ عبد الرحیم جو ان کے خادم تھے کھانا لے جاتے اور عرض کرتے، مخدوم، آپ نے افطار کے وقت بہت ہی کم کھانا تناول فرمایا تھا، اگر سحری کے وقت بھی تھوڑا سا کھانا تناول نہ کریں گے تو ضعف بڑھ جائے گا۔ یہ بات سن کر حضرت محبوب الہی زار و خطار رونے لگتے اور فرماتے، کتنے مسکین اور درویش مساجد کے کونوں اور دکانوں میں بھوکے اور فاقہ زدہ پڑے ہوئے ہیں، بھلا یہ کھانا میرے حلق میں کس طرح اتر سکتا ہے؟ صوفیاء کرام نے ہر زمانے میں اسلام کے اخلاقی اور روحانی نظام حیات کو زندہ رکھا۔ ان سے بڑھ کر تبلیغ دین اور تعمیر سیرت کا فریضہ اتنے مؤثر انداز میں کسی جماعت نے سر انجام نہیں دیا۔ اسلام کی جو پاکیزہ تعلیمات کتابوں میں درج ہیں، صوفیاء نے اپنی خانقاہوں میں ان پر عمل کر کے دنیا کو ثابت کر دکھایا کہ اسی میں دنیا و آخرت کی کامیابی کا راز پنہا ہے۔
اور انہی محبان الہی کے ہاتھوں تربیت پانے والے مخلص لوگ دراصل اسلام کے مثالی نظام حیات پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ یہ صلحاء امت کا ایک ایسا گروہ ہے جس نے تمام مقاصد دنیاوی سے قطع نظر کر کے اپنا نصب العین محض یاد خدا و ذکر الہی کو رکھا اور صدق و صفا، مروت و بردباری اور سلوک و احسان کے مختلف طریقوں پر ہمیشہ عامل رہا۔ در حقیقت تصوف اسلام اخلاقی زندگی کا ایک ایسا نظام اور نظام کائنات کی ایک مکمل توجیہ پیش کرتا ہے۔ یہ ایک ایسا نظام ہے جو فلسفہ حیات سے لے کر خدمت خلق تک انسانی زندگی کے ہر گوشے پر حاوی ہے۔ اکابر سلسلہ عالیہ چشتیہ کی ساری زندگیاں صحیح اسلامی تصوف کا نمونہ تھیں۔ یہ حضرات امت مسلمہ کی ایک وسیع حلقے کی عقیدتوں اور محبتوں کا مرکز تھے، اور ان کے اعمال و اخلاق لوگوں کے لیے لائق تقلید تھے۔ اسلام کے عالمگیر پیغام سے انسانیت کو روشناس کرانے اور تصوف اسلام کی عالمگیر اور ابدی سچائیوں کو انسانی اذہان و قلوب میں راسخ کرنے کے لیے جو کارنامے ان بزرگوں نے انجام دیے، اور نبوی طریقے کے مطابق کہنے سے زیادہ کر گزرنے اور بتانے سے زیادہ عملی نمونہ پیش کرنے کی جو تکنیک مشائخ چشت نے اختیار کی، اس کی مثال نہیں ملتی۔